اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں، ایک آنکھ دی ہے دوسرے کی اچھائیاں دیکھنے کے لیے، اچھے اعمال کو دیکھنے کے لیے، دوسری آنکھ اللہ نے دی ہے اپنی برائیاں دیکھنے کے لیے۔ ہم کرتے یہ ہیں دوسروں کی برائیوں پہ نظر رکھتے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے اپنی اچھائیوں پہ نظر رکھتے ہیں۔ تو میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا، عادت مبارکہ تھی، بنفس نفیس آپ مریض کی تیمارداری کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، خود بھی جایا کرتے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ بھی گئے، جا کے وہاں ان کو دعائیں بھی دی، ان کے لیے الفاظ خیر بھی فرمائے۔ میرے دوستو، یہ اگر ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی سنت زندہ ہو جائے تو معاشرہ جو ہے یہ امن و امان اور گہوارہ بن سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی بارے میں یہ فرمایا گیا جو صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن شیئن عیادت المریض، کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام بڑے بہترین طریقے سے بیمار کی عیادت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، کتنے خوش نصیب تھے وہ صحابہ کرام، کتنے خوش قسمت تھے وہ صحابہ کرام، ان کے بخت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ مقدر ان کا کن اونچائی پہ تھا، جن کی تیمارداری کے لیے رحمت کائنات، وجہ تخلیق کائنات، ہمارے سرکار دو عالم، رحمت دو عالم، جان دو عالم، شان دو عالم، سید الانبیاء، امام الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد رسول اللہ جن کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ کتنے خوش قسمت تھے وہ صحابہ کرام۔ تو یہاں یہ میرا وجد کہتا ہے کہ وہ لوگ صحابہ کرام جب ان کی نبوت کے نگاہ نظر نبوت پہ، ان کی چہرہ نبوت پہ نگاہ پڑتی ہوگی، ان کی ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہوں گی۔ بیماریاں اور دکھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھ کر، والضحیٰ کا چہرہ دیکھ کر، واللیل کی زلفیں دیکھ کر ان کے سارے دکھ دور ہو جایا کرتے ہوں گے۔ آئیے میرے دوستو، حدیث پاک، اور زیادہ حدیثیں یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آیا، حضرت عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ثابت، بخاری شریف کی حدیث ہے، بیمار ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف ہے، حدیث پاک بیان کر رہا ہوں۔ دیکھا بے ہوشی کا عالم تھا، آپ نے ان کو آواز دی، بے ہوشی کا عالم تھا، آپ نے فرمایا افسوس ابی ربیہ، ہمارا اس بارے میں کوئی بس نہیں چلتا۔ اللہ اکبر۔ اے ابی ربیہ، افسوس ہے اب ہمارا اس بارے میں کوئی بس نہیں چلتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ الفاظ نکلے تو عورتوں نے، گھر کی خواتین نے رونا شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا، لوگوں نے ان کو روکا، چپ کروایا، تو آپ نے فرمایا کہ اب رونے دو، البتہ مرنے کے بعد پھر نہیں رونا، اب رونے دو لیکن مرنے کے بعد پھر نہیں رونا۔ تو میرے دوستوں، حضرت عبداللہ بن ثابت کی لڑکی آ گئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے امید تھی کہ میرے باپ کو شہادت نصیب ہو گئی، شہادت نصیب ہوگی، اس نے اپنا کفن سارا سامان تیار کر رکھا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اپنی نیت کا ثواب مل چکا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کی حدیث، فرمایا ان کو اپنی نیت کا ثواب مل چکا ہے۔ میرے دوستو، دوسری حدیث پاک جو ابو داؤد کی حدیث ہے، فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
کاشانہ مبارک سے ان کا گھر کافی دور تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. امت کے لیے نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پوری کی پوری کائنات کے انسانوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے. خود تشریف لے جایا کرتے تھے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں وہ بیمار ہوئے, زیادہ بیمار ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر ان کی تیمارداری کے لیے گئے. حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر گئے. جا کے دیکھا ان کے غشی کے دورے پڑے ہوئے ہیں. آپ نے پانی منگوایا, حدیث پاک ہے جی, پانی منگوایا, وضو کیا اور وضو کا بچا ہوا پانی حضرت جابر کے منہ پر چھڑکا دیا. حضرت جابر کو ہوش آیا اور ہوش آتے ہی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ترکے کا کیا کروں, جو کچھ یہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کا کیا کروں. تو اس پہ یہ آیت جو چوتھے پارے کے آخر رکوع میں آتی ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ نے پوری کی پوری قرآن پاک میں آیت نازل فرما دی کہ یہ طریقہ ہے کس طرح مال کو تقسیم کرنا ہے. اللہ اکبر. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ عیادت مریض جو ہے سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑوں کا چھوٹوں کی عیادت کے لیے جانا سنت مصطفیٰ ہے. پیر کا مرید کی عیادت کے لیے جانا سنت مصطفیٰ ہے. استاد کا شاگرد کی عیادت کے لیے جانا سنت مصطفیٰ ہے. اور پھر احباب کے ساتھ ساتھیوں کے لے کے جانا یہ بھی سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستوں میں نے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کا بچا ہوا پانی حضرت جابر کی آنکھوں میں, حضرت جابر کے منہ پہ ڈالا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پانی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کے ساتھ لگا ہوا تھا اس کو نسخہ جابر کے لیے نسخہ شفا بنا دیا. اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے لگا ہوا زمزم اپنے اندر کروڑوں شفاؤں کی تاثیر رکھتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس سے لگا ہوا پانی اللہ اس میں بھی کروڑوں تاثیریں پیدا کر سکتا ہے. اللہ اس میں بھی کروڑوں تاثیریں پیدا کر سکتا ہے. ہمارا مسلک ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نہیں, ہزار نہیں, لاکھوں سے بھی زیادہ معجزات عطا فرمائے تھے. حج ہما خوبہ دارن تو تنہا داری جو سب کو ملے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے کے سارے معجزات عطا فرما دی. اللہ اکبر. تیسری حدیث پاک حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہی بخاری شریف مسلم شریف شاید اللہ معاف کرے. حدیث پاک ہے بیمار ہوئے, نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تیمارداری کے لیے گئے. آپ نے ان کو آواز دی لیکن حالت ان کی یہ ہو چکی تھی کہ اس کو جواب نہ دیا گیا, جواب نہ آیا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ آپ پہ دقت طاری ہو گئی, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بیان نہیں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو, سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے دوستو یہ محبت تھا, یہ پیار تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیارے صحابہ کے ساتھ. یہ کیفیات تھی, یہ لگاؤ تھا, یہ محبت تھی. آخر کیوں نہ ہوتی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی پوری کی پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا رکھی.